بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو کا عنوان ہے صلاۃ التسبیح۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، رمضان المبارک کے جمعے کی بھی آمد ہے، تو رمضان المبارک میں صلاۃ التسبیح پڑھنے کی فضیلت اور اس کا طریقہ آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایسا عمل بتا دوں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے حاصل ہوں۔ وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگلے اور پچھلے بھی، پرانے اور نئے بھی، بھول چوک ہونے والے بھی اور دانستہ ہونے والے بھی، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، ڈھکے چھپے بھی اور اعلانیہ ہونے والے بھی۔ وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اور اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو جمعہ کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک بار ہی پڑھ لیں۔ تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے، چلیے آپ کو بتاتی ہوں۔ بتانے سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے، ایک ساتھ 4 رکعتوں کی نیت باندھیں اور یہ نیت کریں، میں نے ارادہ کیا کہ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھوں، یا دل میں خیال کر لیں، زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور ثنا پوری پڑھ کر 15 مرتبہ بغیر ہاتھ چھوڑے کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر قرأت کرے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھے، اور پھر رکوع سے اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر سجدے میں جائے اور سبحان ربی الاعلیٰ کے 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر جلسہ، دونوں سجدوں کے درمیانی حالت میں 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ یہ ایک رکعت مکمل ہوئی۔ پھر دوسری رکعت میں الحمد شریف سے پہلے 15 مرتبہ پڑھے، پھر سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اور رکوع اور قومے اور دونوں سجدوں اور ان کے درمیان میں 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی پڑھے۔ اگر نماز تسبیح میں بھول ہو جائے، صلاۃ التسبیح میں اگر کسی موقع کی تسبیح کی بھول ہو جائے تو دوسرے رکن میں پڑھے، لیکن رکوع میں اگر تسبیح رہ گئی ہے تو قومے میں نہ پڑھے بلکہ پہلے سجدے میں پڑھے۔ اسی طرح سجدے کی فوت شدہ تسبیح جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں نہ پڑھے بلکہ دوسرے سجدے میں پڑھے، کیونکہ قومہ رکوع کے بعد اور جلسہ مختصر رکن ہے، ان میں پڑھے گا تو طوالت ہو جائے گی جو ان کی وضع کے خلاف ہے۔ مسئلہ، صلاۃ التسبیح انفرادی نماز ہے، جماعت سے نہیں پڑھی جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے، کوئی سورت مخصوص نہیں ہے۔ تسبیح کا شمار انگلیوں پر نہیں کیا جائے گا اور نہ تسبیح پر کیا جائے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔
اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔